اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو دیگر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ فرمایا 5 چیزیں ساری زندگی انسان کو، یہ 5 چیزیں میرے دوستو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر آج کے درس میں یہ 5 باتیں بھی یاد نہیں ہوئی، ہمارا بیٹھنا میرے دوستو بیکار چلا جائے گا۔ سیکھنے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے تو ثواب کے لحاظ سے بہت قیمتی ہے، رب العالمین کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن میرے دوستوں اگر سیکھنے کے لحاظ سے دیکھیں یہ 5 چیزیں بھی ہمیں یاد نہ ہو جائیں تو پھر ہم سیکھ کے کچھ بھی نہیں جا رہے۔ فرمایا اغتنم خمسا، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا 5 چیزوں سے پہلے۔ نمبر 1 شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو میرے دوستو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ بڑھاپے میں جتنا تم پچھتاؤ گے جوانی میں اس کا پہلے علاج کر کے جانا تاکہ تمہیں پچھتاوا نہ ہو جائے۔ یہ سوال تمہارے ذہن میں نہ آئے کہ کاش میں جوانی میں اتنی عبادات کر لیتا، کاش میں جوانی میں قرآن پڑھنا سیکھ جاتا، آج میری زبان تھر تھراتی ہے، آج میرے منہ میں وہ لہجہ نہیں بن رہا، کاش کہ میں جوانی میں قرآن بہترین پڑھنا سیکھ جاتا، مجھے قرآن کا مفہوم آ جاتا۔ میرے دوستو کتنی پیاری باتیں قرآن سمجھاتا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں لی جائیں قرآن کے اندر بڑے مضامین پائے جاتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، 4 باتیں رب العالمین نے 2 لائنوں میں سمجھا دی۔ فرمایا اگر خسارے سے بچنا ہے، ایمان پر نظر رکھنا، اپنے اعمال پر نظر رکھنا، دوسروں کی فکر کرنا، اور خود اگر کوئی ناگہانی بات آ جائے تو صبر کر لینا۔ یہ کتنی پیاری باتیں ہیں۔ فرمایا 4 چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن انسان سمجھنے والا ذہن لے کر آئے۔ بہت سے لوگ ہیں میرے دوستوں، اس روایت کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ آج معاشرے میں ایسے افراد ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے وقت کو قیمتی بنایا یا نہیں بنایا، لیکن پھر بھی کسی قدر انسان سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر خاص کر جو ان 5 چیزوں کے حامل افراد ہیں، جن کے پاس آج یہ 5 چیزیں موجود ہیں، ان کو تو قطعاً ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا نمبر 1 شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو میرے دوستو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے۔ جوانی میں جتنا ہو سکے رب العالمین کی رضا حاصل کریں، جتنا ہو سکے دین کا علم حاصل کریں۔ فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ میرے دوستوں وہ وقت بھی آتا ہے، میں نے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوست۔ آج سجدہ کرنے والے لوگ جن کا دل چاہتا ہے میں رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، پوچھو نہ ان لوگوں سے جو سجدہ نہیں کر سکتے زمین پر، جو سجدہ نہیں کر سکتے، دل تو بڑا چاہتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی صحت اجازت نہیں دیتی رب العالمین کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ ان لوگوں سے میرے دوستو پوچھو جو لوگ دل چاہتا ہے۔ ہمارے بڑے پیارے نمازی، بہت بہترین نمازی آج اپنے گھر میں ہیں، یہاں حیات ہیں لیکن مسجد میں نہیں آ سکتی۔ کبھی ان سے جا کر پوچھیں کہ مسجد کی قدر کیا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں، آپ جا کر ان سے پوچھیں تو صحیح، پوچھیں کہ بزرگوں مسجد میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، وہ مسجد کی رونقیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں پہلی صف میں، یہاں پہلی صف میں بیٹھتے تھے، میں پہلی صف میں بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھا کرتا تھا لیکن آج میں مسجد میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس دن سے پہلے میرے دوستوں اس کی قدر کریں۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنی ہے۔ اپنی صحت کو میرے دوستوں غنیمت سمجھنا ہے۔ غناک قبل فقرک، اگر آج مالداری ہے تو فقر سے پہلے غنیمت سمجھ لینا۔ آج اگر ہے تو فقر سے پہلے غنیمت سمجھ لینا۔ اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہے تو لینے پر بھی قادر ہے۔ میرے دوستوں قربانی کے ایام آ رہے ہیں،
مستقل اس عنوان پر بھی انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی، لیکن اس نوعیت سے کہ غنا کا قبل فقر، اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم آج اپنا بجٹ مینٹین کر سکتے ہیں، ہم آج اپنی خواہشات کم کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہم پیسہ جمع کریں، ہمارے پاس جو ہی پیسے بن جائیں فوراً قربانی کریں، رب کی ذات کے لیے میرے دوستو، رب کے دین کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ اور دینے پر قادر ہے۔ اور اگر پہلے یہ نظریہ بنا لیں کہ نہیں جی نہیں مہنگائی بہت ہے، بجٹ بڑا شارٹ ہے، لہذا گزارا نہیں ہے، اور گزارا اس نوعیت سے نہیں ہے کہ ہر ہفتے ہمارے گھر میں بہترین کھانے بن رہے ہیں، ہم لوگوں کی دعوتیں بھی کر رہے ہیں، ہم گاڑی میں بھی جا رہے ہیں، میرے دوستو ہزاروں باتوں سے انسان اپنے آپ کو پیچھے کر سکتا ہے، ممکنات میں سے ہے۔ انسان کو اگر ضرورت پڑے نا دین کے لیے اگر ضرورت پڑے، وہ 2 ٹائم کھانے پہ زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ تو قدر کی بات ہے۔ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے گٹلیاں چوس چوس کر روزے بھی رکھے ہیں، اور 2 ٹائم کا کھانا بندہ کر لے، کہے میں 1 ٹائم نہیں کھاؤں گا، میں عید تک اپنے گھر میں گوشت نہیں بناؤں گا، میں کوئی مہنگی چیز نہیں خریدوں گا، میں نے لباس اگر نہ خریدا تو کوئی بات نہیں، میں اچھا لباس، صاف ستھرا لباس میں استری کر کے پہن لوں گا، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہارا نیا لباس کوئی نہیں ہے، لیکن میں اگر قربانی کر سکتا ہوں تو میں نے کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں اپنی خواہشات کو مار کر دین اسلام پر کاربند ہونا۔ اور میرے دوستو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ادھر ادھر قربانی، اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں، یہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں اس دائرۂ کار میں آ سکتا ہوں، وہاں ضرور شامل ہوں۔ یہ نہیں کہ بندہ فوراً پیچھے ہٹ جائے، نہیں جو ادھر کریں گے تو ہمیں گوشت نہیں ملے گا، نہیں، دین سمجھ کے کریں۔ غنا کا قبل فقر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فراغ کا قبل شغل، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھنا، کہ مشغول ہو جاؤ گے تو پھر اس طرح سے۔ یہاں پر ایک نوجوان لڑکا تھا، یہاں سامنے بیٹھا کرتا تھا، پھر اس کا دبئی کا کام ہو گیا، وہاں چلا گیا، یقین مانے نوجوان لڑکا ہے، لیکن اتنی مرتبہ اس بندے نے یہ اظہار کیا، اس نے کہا کہ میں یہاں جب سے آیا ہوں میں جمعے کے بیان کو بھی ترس گیا کہ یہاں پر فقط عربی خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے۔ تو اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھیں، جتنا دین سیکھ سکتے ہیں اتنا میرے دوستو سیکھیں، اور سب سے بڑھ کر فرمایا حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب موت آ گئی تو پھر انسان کا کوئی کام آگے نہیں چل سکتا۔ اس لیے میرے دوستو وقت کی قدر، وقت کی اہمیت، اگر آج ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کریں گے، کل پھر زمانہ ہماری قدر نہیں کرے گا، ہم ناکام لوگوں میں سے ہیں۔ ہم نے وقت کے اندر اگر اپنی قدر نہیں کی تو کل قیامت والے دن جب 120 صفحے ہوں گی، ان 120 صفحوں میں ناکام لوگوں میں پھر اللہ نہ کرے ہمارا بھی شمار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔